اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے محرم و سفر کی مناسبت سے پروگرام کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کے اوصاف کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں، اور آج ہم یہ بیان کریں گے کہ ان اصحاب باوفا کی تعداد کتنی تھی، چاہے وہ امام علیہ السلام کے اصحاب ہوں، چاہے وہ امام علیہ السلام کے رشتہ دار بنو ہاشم قبیلے سے ہوں، یا اس کے علاوہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے جو ان کے غلام تھے وہ سارے ملا کے کل ان کی تعداد کتنی بنتی ہے۔ روایات کی طرف غور کیا جائے تو شدید اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف اقوال ہیں۔ ہم ان تمام اقوال کو ذکر کرتے ہیں اور پھر جو مشہور قول ہے ہم اسے اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا قول کہ امام علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 70، دوسرا قول 82، تیسرا قول 87، چوتھا قول 100 افراد، پانچواں قول 145 افراد، چھٹا قول 500 گھوڑے سوار اور 100 بندے ایسے تھے کہ جو پیدل لڑنے والوں میں شامل تھے۔ یہ وہ اقوال ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد کو بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے مشہور جو قول ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے انصار اور ان کے اصحاب کی تعداد کربلا میں 72 لکھی گئی ہے۔ یہی مشہور قول ہے امام علیہ السلام کا، لہٰذا اس قول کو بھی ان دیگر اقوال کے ساتھ ملایا جائے تو یوں یہ ایک قول ان اقوال میں سے بڑھ جاتا ہے، لہٰذا مشہور یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب اور جانثار تھے وہ 72 کے لگ بھگ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ بنو ہاشم کے کتنے افراد موجود تھے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، کتنے ایسے افراد تھے جو بنو ہاشم کے امام علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا، کتنے ایسے افراد تھے کہ جو بچ جانے والوں میں شامل ہے۔ یہاں بھی اس بات کا یہ یقین حاصل کرنا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوانان بنی ہاشم کی تعداد کتنی تھی اور شہید ہونے والے کتنے تھے اور بچ جانے والے کتنے تھے، یہ واقعاً ایک مشکل ترین کام ہے، اور تاریخ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے بنو ہاشم کی تعداد کے حوالے سے۔ یہاں بھی ہم جو اقوال تاریخ کی روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں انہیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ کم سے کم بنو ہاشم کی تعداد جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی وہ 11 درج کی گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بنو ہاشم کی تعداد کی جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی ان کی تعداد 27 یا 30 لکھی گئی ہے۔ لیکن ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں جو تعداد لکھی ہے کم سے کم وہ 9 افراد لکھے ہیں بنی ہاشم کے، کہ بنی ہاشم کے 9 افراد کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ تیسرا قول یہ سامنے آتا ہے کہ مشہور البتہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بنو ہاشم کے جوانوں کی تعداد 17 تھی، اور ایک قول جس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سے شمار کیا جا سکتا ہے وہ 27 کا ہے، اور ایک 30 کا بھی قول موجود ہے۔ یوں اس اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں کہ کربلا میں بنو ہاشم کی تعداد شہید ہونے والی تعداد کم سے کم کتنی تھی اور زیادہ سے زیادہ کتنی تھی، تو اس کو ابن سعد نے جو اپنی کتاب الطبقات میں لکھا ہے کہ بنو ہاشم کے جوانوں میں سے 5 ایسے جوان تھے کہ جو بروز عاشور 10 محرم کو بچ گئے تھے، فقط زخمی ہوئے تھے، جام شہادت انہوں نے نوش نہیں کیا تھا۔ بس اس اعتبار سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد جو بنی ہاشم میں سے تھے ان کی تعداد کم سے کم 16 ہے،
اور زیادہ سے زیادہ 22 کی تعداد ہے، کیونکہ اگر 27 سے 22 کو نکالیں تو زیادہ سے زیادہ تقریباً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو بنی ہاشم کی تعداد بچتی ہے، باقی 5 جو بچ چکے تھے ان کے علاوہ وہ 22 کی تعداد بنتی ہے۔ اس کے بعد بنو ہاشم کے علاوہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ دیگر اصحاب موجود تھے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بھی کوئی صحابی ایسا تھا کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا؟ ہاں، بہت سارے ایسے نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو کربلا میں موجود تھے اور وہ بالاتفاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے شمار ہوتے تھے۔ البتہ کچھ ایسے نام ہیں جو تعداد میں کم نہیں ہیں، جن کے متعلق ہمارے علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی صحابی تھا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صحابی نہیں تھا۔ اب صحابی کی جو تعریف بھی آپ کر لیں کہ جس نے پیغمبر اکرم کو دیکھا ہو، یا پیغمبر اکرم کی صحبت کی ہو، یا پیغمبر اکرم کو درک کے زمانے کو درک کیا ہو اور دیکھا بھی ہو، مختلف تعریفیں صحابی کی گئی ہیں۔ ہم یہاں پہ فقط ان ناموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو مورد اتفاق ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور وہ کربلا میں موجود تھے اور جام شہادت نوش کیا تھا۔ سب سے پہلے انس بن الحارث الکاہلی الاسدی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہے، اور اس نے پیغمبر سے یہ روایت بھی نقل کی تھی کہ ان ابنی ھذا یعنی الحسین، کہ میرا یہ بیٹا حسین یقتل بارض یقال لہا کربلا، کہ اسے کربلا کے میدان میں لقدق صحرا میں شہید کیا جائے گا، جس زمین کو کربلا کہا جائے گا۔ فمن شہد ذلک منکم فلینصرہ، جو بھی اس زمانے کو دیکھے گا، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کے اوپر قادر ہوگا، وہ سید الشہداء کی نصرت کرے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو اصحاب رسول خدا میں سے شمار ہوتا ہے، وہ عبد الرحمن بن عبد رب الانصاری الخزرجی ہیں، کہ جو امیر المومنین کے اصحاب میں سے بھی ہیں، اور وہ کربلا میں موجود تھا، اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معروف حدیث بھی سن رکھی ہے، الا ان اللہ عز وجل ولی، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرا ولی ہے اور میرا مالک ہے، وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا ولی ہے اور میں مومنوں کا ولی ہوں۔ الا فمن کنت مولا فعلی مولا، آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا، جو علی سے محبت کرے تم بھی اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے پالنے والے تم علی سے اسے دشمن رکھ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ، اور جو علی سے محبت کرے تم بھی اس سے محبت کر، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، جو علی سے بغض اور دشمنی کرے تم بھی اسے اپنا مورد بغض قرار دے، وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ، اور جو علی ابن ابی طالب کی مدد کرے تم بھی اس کا مددگار بن جا۔ تیسرا صحابی حبیب ابن مظاہر الاسدی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی اور ان کی دیدار سے مشرف ہوئے تھے۔ عبداللہ بن یقطر الحمیری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مسلم بن اوسجع الاسدی اور کنانہ بن عتیق التغلبی کہ جو احد کے میدان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور اپنے باپ عتیق کے ساتھ تھا، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں میں اور ان کے سواروں میں سے تھا۔ ساتواں وہ صحابی کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے شمار ہوتا ہے، وہ عمار بن ابی سلامہ الدلانی الحمدانی ہیں۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو دیکھا تھا۔ اور آٹھویں وہ شخصیت کہ جو پیغمبر کے اصحاب میں سے شمار ہوتی ہے، وہ الحرث بن نبہان مولا حمزہ، جناب سید الشہداء حضرت حمزہ کے یہ شخص غلام تھا، الحرث بن نبہان۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو مورد اتفاق ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ باقی مزید کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی تعداد تقریباً 7 یا 8 ہے، جن کے متعلق ہمارے علماء کا اختلاف ہے کہ وہ صحابی تھا یا نہیں صحابی تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ صحابی تھا اور کچھ علماء
کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں تھا۔ لہٰذا تفصیل میں ہم نہیں جاتے، فقط انہی افراد کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے اصحاب میں سے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام سے بھی کیا کچھ افراد ایسے تھے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے؟ ہاں، کم و بیش 20 افراد ایسے تھے کہ جو امام امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کے اصحاب میں سے تھے، اور وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا تھا۔ آخری ایک نقطے کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو یہیں پہ روک رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے متعلق جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کے اصحاب باوفا کے متعلق جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تاریخ میں روایات اہل بیت علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے مختلف نام وارد ہوئے ہیں، جنہیں ہم اپنے مومنین کی کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ عباد اللہ الصالحون یعنی اللہ کے نیک بندے، عشاق شہداء شہادت کو گلے لگانے والے، العباد النساک بہت زیادہ عبادت کرنے والے، الطیبون پاک و پاکیزہ، الذاکرون اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اہل البصائر بابصیرت، حملۃ الحدیث حدیث اور روایات اہل بیت علیہ السلام کو اپنے سینے میں اٹھانے والے، الاتقیاء الابرار متقی اور نیک لوگ، المجتہدون بالاسحار راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والے، قراء القرآن شیوخ القراء یعنی قرآن کے قاری تھے، اسد الاسود شیروں کے شیر تھے، فرسان المصر اور پورے ملک کے نمایاں ترین شہسواروں میں سے تھے، القوم المستمیتون ایسی قوم کے جو موت کی طرف بڑھ کے جانے والی ہو اور موت سے نہ ڈرنے والی ہو، قتلۃ المشرکین مشرکین کو قتل کرنے والے۔ یہ وہ نام تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے لشکر اور خود امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ناموں میں سے نام وارد ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت کتنی عمر تھی، اس نقطے کو بیان کر کے گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً ہمارے سامنے 6 قول ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا اور بروز شہادت امام علیہ السلام کی عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قول کہ امام علیہ السلام کی عمر 54 سال 6 ماہ تھی، دوسرا قول کہ امام علیہ السلام کی عمر 55 سال تھی، تیسرا قول کہ امام کی عمر 56 سال تھی، ساتواں قول اور اسی کو شیخ مفید علیہ رحمہ نے بھی اختیار کیا ہے اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی اختیار کیا ہے، کلینی نے بھی الکافی میں اس کو اختیار کیا، اور یہی قول مشہور ہے اور اقویٰ ہے اور یہی قول صحیح ہے کہ شہادت کے وقت امام حسین عالی مقام کی عمر 57 سال تھی، البتہ 58 سال اور 59 سال کی بھی روایات اور اقوال موجود ہیں۔ یہ وہ تقریباً معلومات تھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے لشکر کے اوصاف اور ان کے لشکر کے جو اسماء گرامی ہیں ان کے متعلق یہ خصوصیات تھیں۔ تفصیلات کے لیے دیگر کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مزید گفتگو کو اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔